ہوتا کون ہے؟ امام ہوتا کون؟ بس یہ آخری بات اور یہیں سے زحمت کما عزیزو، امام ہوتا کون ہے؟ ہم اور آپ کیا پہچنوائیں گے امام کون ہوتا ہے؟ امام پہچنوائے گا امام ہوتا کون ہے۔ جب 8ویں امام مر پہنچے، خراسان پہنچے، تو وہاں پر ایک امام کا چاہنے والا یہ کہتا ہے مولا میں مسجد گیا تھا، وہاں پر امام کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے تھے، امام ایسا ہوتا ہے، امام یہ کرتا ہے، امام کی ذمہ داری یہ ہے، امام ایسا ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا وہ سب غلطی پر ہیں، سب خطا کر رہے امام کے سلسلے میں۔ کہ مولا امام کے سلسلے میں آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ پھر امام نے بیان کی، لمبی چوڑی حدیث ہے، تو العقول میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا الامام کالشمس الطالیۃ المجللہ بنور العالم، امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا ہے جس کے نور سے سارا عالم منور ہوتا ہے۔ امام نے تو حدیث بیان کی، بہت لمبی حدیث ہے، امام کی خصوصیات بیان کی، اس میں ایک جملہ یہ ہے الامام کالشمس الطالیۃ المجللہ بنور العالم، یعنی امام ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا ہے جس کے وجود سے سارا عالم منور ہوتا ہے۔ سورج سے مثال امام نے کیوں دی امامت کی؟ عزیزو، ہم بھی دعائے نجبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں این الشمس الطالیہ، این الاقمار المنیرہ، این النجم الظاہرہ، اے چمکتے ہوئے سورج آپ کہاں گئے، اے روشن چاند آپ کہاں چلے گئے، اے ٹمٹماتے ہوئے ستارے آپ کہاں چلے گئے۔ یعنی امام جو ہوتا ہے وہ چمکتے ہوئے سورج اور روشن چاند کی طرح ہوتا ہے۔ امام نے بھی مثال دی کہ امام جو ہوتا ہے وہ کالشمس الطالیہ، یعنی چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزو، سورج کا کام کیا ہے؟ بس یہ آخری بات ہے، آپ اگر سن لیں گے، سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ ہم امام سے دور ہیں، امام ہم سے دور نہیں ہے۔ امام کی معرفت کما حق ہو تو نہیں، لیکن کم از کم کچھ تو ہوگی۔ عزیزو، امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا ہے۔ سورج کا کام کیا ہوتا ہے؟ سورج جب نکلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے، جب روشنی پھیلاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، یہ کھیت مومن کا ہے، یہ گھر منافق کا ہے، یہ کافر کا، وہ کچھ نہیں دیکھتا، ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، توحید کا ماننے والا ہے یا منکر ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ سورج نکلے گا تو سب تک روشنی پھیلائے گا، جو بھی مخلوق ہوگی ساری مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا۔ سورج کا کام یہ نہیں ہے وہ اپنا پرایا دیکھے، اس کا کام ہے روشنی پھیلانا۔ وہ آئے گا تو سب کو روشنی دے گا۔ امام کے سلسلے میں ایک جو شک بھی ہوتا ہے، ایک جو سوال ابھرتا ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو وہ سوال بھی دور ہو جائے گا کہ فلاں فلاں لوگوں کی مدد کیوں امام کیا کرتے تھے۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی پھیلانا۔ وہ نکلے گا تو سب کو روشنی دے گا، وہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھے گا۔ امام نے فرمایا کہ امام چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزو، اب کوئی گھر کے اندر بیٹھ جائے اور دروازے کھڑکی سب بند کر لے، کوئی سراغ نہ چھوڑے، اور اس کے بعد کہے کہ میں گھر کے اندر ہوں، سورج ہمیں کہاں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے جب نکلے گا تو سب تک فائدہ پہنچائے گا، تو وہ فائدہ ہمیں کہاں دے رہا ہے؟ عزیزو، کیا سورج میں کوئی کمی ہو گئی؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے روشنی پانے کے سارے اسباب بند کر لیے ہیں۔ وہ تو نکلا ہے، وہ تو روشنی پھیلا رہا ہے، لیکن ہم اس کی روشنی لینا نہیں چاہتے۔ رکاوٹ اس کی طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ ہماری طرف سے ہے، رکاوٹ ہماری طرف سے ہے۔ عزیزو، جب امام جو ہے وہ ہوگا تو ہدایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب انسان کوئی کہے کہ اگر امام ہے تو ہدایت ہم تک کیوں نہیں آ رہی ہے، اگر امام ہے تو میں دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، ہم ان کی آواز سن کیوں نہیں پا رہے ہیں، ان کی ہدایت ہم تک کیوں نہیں آ رہی ہے۔ عزیزو، رکاوٹ امام کی طرف سے نہیں ہے۔ یاد رکھے، جن آنکھوں سے حرام دیکھنے کی عادت پڑ جائے ان نظروں سے امام نظر نہیں آتا۔ جو کان حرام سننے کے عادی ہو جائے وہ امام کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، اور جن فکروں میں حرام بس جائے وہ امام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ رکاوٹ اس کی طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ ہمارے اعمال کی طرف سے ہے۔ وہ تو ہدایت کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری فکریں حرام چیزوں سے اتنا زیادہ پر ہو چکی ہے جو ہدایت ایمان کو حاصل ہی نہیں کر پا رہی ہے، یا یوں کہوں ہم نے غیر چیزوں میں